بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جو سبق ہے باب صوم عبادات، اس میں دوسرا ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد کا تعارف، اہمیت اور اقسام۔ مشقی سوالات یہ صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ غور سے سنیں گے، فائدہ ہوگا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، جہاد کی فضیلت و اہمیت بیان کیجیے۔ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بد عملیاں جو معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے، اس کا احترام ہے۔ جنگ کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ انداز میں بیان فرمایا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو صومعے اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت یہی وہ جہاد ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں اکثر مقامات پر وارد ہوئی ہیں، جس میں ایک رات کا جاگنا 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں ہے، جہاد میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ، تو ایک رات وہاں پہ جاگتا ہے تو اپنے مقام پر 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ جس راہ میں غبار آلود ہونے پر قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کی طرف نہیں گھسیٹا جائے گا۔ جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کا دھواں بھی اس کو چھو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے ہم سے خرید لیا ہے، ان کے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے نفسوں اور ان کے اموال، مومنین کی جان اور ان کے مال سے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے، یعنی کہ جنت کے بدلے مومنین کا جو ہے جانیں اور مال اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں لڑو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ جہاد کی تاکید کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کر اس نے اپنی پوری زندگی میں عملی طور پر جہاد نہ کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش کی تو اس نے نفاق کے ایک درجے میں وفات پائی۔ اس لیے جہاد کا شوق رکھنا، اس کی خواہش رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو اور اسلامیات کی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کو اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ کمنٹس لازمی کیا کریں کہ لیکچر آپ کو کس حد تک سمجھ میں آ رہا ہے، مزید بہتری کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جہاد کی قسموں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ جہاد کی اقسام جو ہے، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالعمل اور جہاد بالنفس، جہاد بالقتال۔
جہاد بالعلم کے بارے میں ہے کہ یہ وہ جہاد ہے، ایک جہاد بالقلم بھی ہے، یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر اور جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے۔ اس کے بعد جہاد بالعمل، جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اس جہاد میں قول کی بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ جہاد بالقلم یہ ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے لکھنا اور اس کے ذریعے جہاد کرنا۔ جہاد بالمال، اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ جہاد بالنفس، افضل جہاد، جہاد بالنفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے، اپنی اطاعت میں لے کے آیا جائے، اپنے انڈر میں لے لی جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جہاد بالقتال، یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کے بعد جہاد کی شرائط، جہاد کی شرائط، اسلام میں جہاد کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے اعلاء کلمت اللہ، مسلح جہاد جس میں اسلحہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، بس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہو۔ ایک اور مقصد اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان، مسلح جہاد یا قتال کا اعلان ریاست کی طرف سے، اس ملک کی طرف سے، اسلامی ملک کی طرف سے ہو۔ اسلام میں قتال کے اعلان کی مجاز صرف ریاست ہے۔ مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہوں، مخالف قوت سے لڑنے کے لیے حکومت کے پاس موافق طاقت و قوت میسر ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو، اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور اس کے سوا دوسروں پر روب پڑے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب پورا ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد لڑائی میں جاہلیت والے طریقے استعمال نہ کی جائے۔ لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑائی کی جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور عام شہریوں پر دسترازی نہ کی جائے۔ دشمنوں کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، بالکل ان کو جو ہے نا ان کا چہرہ وغیرہ مسخ نہ کر دیا جائے، مسل نہ دیا جائے۔ کھیتوں، مکانوں اور مویشیوں کو برباد نہ کیا جائے۔ مختصر سوالات، جہاد کے معنی اور مفہوم۔ جہاد کے معنی اور مفہوم، ہیڈنگ یہ ہے جہاد
عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جوہد سے ماخوذ ہے. اس کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کوشش کرنا جو اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی دین کی سربلندی، ملک و ملت کے تحفظ و دفاع کے لیے ہو. جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت یہی وہ جہاد ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں اکثر مقامات پر وارد ہوئی ہے، جس میں ایک رات کا جاگنا 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے. جس راہ میں غبار آلود ہونے والے قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کی طرف نہیں گھسیٹا جائے گا. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، جہاد کے مقاصد تحریر کیجیے. مقاصد جہاد، قرآن مجید نے اسلامی سلطنت کی دفاع اور تحفظ کے علاوہ اسلحے کے ساتھ جہاد کرنے کی کچھ اور مقاصد بھی بتائے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. ایک تو ہے ایش چکنی کی سزا، سورۃ انفال میں بیان کی گئی ہے. اسلام نے اس قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے جو اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرے، پھر اس معاہدے کو پس پش رکھتے ہوئے جنگی عزائم رکھیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ بھی ہوا ہے اور وہ سبب بنا فتح مکہ کا. احترام انسانیت اور مظلوموں کی درستگی، اسلام حرمت انسانی کا پیغام دیتا ہے. اس پیغام میں انسانیت کے جو اصول رکھے ہیں ان میں سے مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنا اسلامی حکومت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد فتنہ و فساد کا خاتمہ، اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقاصد میں قیام امن، محبت و رواداری کا فروغ اور اس کے علاوہ ظلم اور فتنہ و فساد کو ختم کرنا اور دنیا میں امن کی فضا قائم کرنا ہے. کثیر الانتخابی سوالات. جہاد کی اقسام ہیں. اصل میں جہاد کی 5 اقسام بن جاتی ہیں. جہاد بالسیف کا مطلب ہے جہاد کرنا دل سے، زبان سے، اسلحے سے اور قلم سے. جب سیف کی بات کی جائے گی تو یہ ہے اسلحے سے، تلوار سے، اسلحے سے جہاد کرنے کو جہاد بالسیف کہتے ہیں. بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو یہ جہاد اکبر کہا جاتا ہے. نفس کے ساتھ جہاد بالنفس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے. نفس امارہ پر قابو پانا اس کے زمرے میں آتا ہے، جہاد کے زمرے میں آتا ہے جہاد بالنفس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اسے قرار دیا ہے مجاہد، کیونکہ وہ جہاد کر رہا ہے. انفرادی برائیاں بڑھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. ان برائیوں کو اسلام نام دیتا ہے منکرات کا. برائیاں، منکرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے، یہ بھی افضل جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے افضل جہاد. ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا. مصلح جہاد جس میں اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو. پہلی شرط یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو. اس کے بعد نمبر 9 میں پوچھا جا رہا ہے اسلامی معاشرہ ان اصولوں پر قائم ہے. اصل میں یہ باہمی خیر و فلاح، اسلامی معاشرہ جو ہے باہمی خیر و فلاح کے جو اصول ہیں اس پر قائم ہے. دنیا میں ہر قسم کے بگاڑ، ظلم، بدعملیاں، فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن و سلامتی کی فضا پیدا کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف ممکن ہے جہاد کے ذریعے. جہاد کے ذریعے ہی تمام چیزیں ممکن ہیں. امید ہے کہ آج کا لیکچر بہت ہی آسان تھا، سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا. انشاءاللہ العزیز کافی حد تک ہماری کتاب ہو چکی ہے اور بالکل اینڈ کی طرف جا رہی ہے، ختم ہونے والی ہے. تمام مشقی سوالات موجود ہیں، اس میں ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں
اور پلے لسٹ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی جو اردو لازمی کے جتنے بھی مشقی سوالات ہیں، جو جتنے بھی چیپٹر ہیں، مضامین ہیں، نظمیں، غزلیں وغیرہ، ان میں سے بھی اکثر سمجھائی گئی ہیں، اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی، اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا کمنٹس کے ذریعے پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔